پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. اچھا ایک حج فرض ہے نا, لوگ تو 10 کرتے ہیں, وہ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادیم الحج والعمرہ تھا, کہ حج کے بعد حج کرو, عمرے کے بعد عمرہ کرو, کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. حکم ہے اس کا, استحبابی حکم ہے, لیکن فرمایا ہے کہ کرتے رہو, کیونکہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں حج و عمرہ, جیسے کہ بھٹی جو ہے وہ میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. تو اب جو لاکھوں اربوں کھربوں روپے ہیں, یہ کھربوں روپے اس حدیث پاک ایک حکم مصطفیٰ پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور خرچ ہو رہی ہے, اور لاکھوں لاکھ لوگ وہاں آ رہے ہیں, ہر ملک سے, جہاں جہاں پر اہل اسلام بستے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں. اب یہ کہ وہاں جانا اصل میں انمول ہے, حاضری دینا انمول ہے. اب بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اب یہاں پہ کوئی نیکی کر لیں آپ. ارے بھائی نیکی یہاں بھی کر لو, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے جاؤ گا, اور ہم اپنی مصلحت کے تحت یا اپنی عقل کے مطابق یا اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے یا اپنے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ بھائی یعنی وہاں نہیں جاؤ, آپ یہیں پہ کوئی کام کر لو, نیکی کا کام کر لو. تو مکے اور مدینے کی ویرانی کا سبب کیوں بن رہے ہیں بھائی آپ؟ اگر سب یہ سوچ لیں کہ صرف فرض حج کرنے والے جائیں گے, تو مدینے میں تو بظاہر کوئی حج نہیں ہوتا, تو پھر مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ اتنا خرچہ کریں, وہ پیسے آپ کسی کی بیٹی کی شادی میں دے دیں, سیلاب زدگان کو دے دیں, جن تک پہنچے گا بھی نہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں پہنچے گا ان تک. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو احادیث نبویہ کے الٹ معاملات ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی مکے اور مدینے کو آباد رکھنا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کو پاک رکھو معتکفوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. اللہ کے نبیوں کو حکم ہو رہا ہے صاف ستھرا اس کو رکھو. تو اللہ تعالیٰ وہاں کی آبادی چاہتا ہے نا. اعتکاف کرنا کون سا فرض ہے بھائی؟ حج ہے سال میں ایک دفعہ, 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, بس ختم. اس کے بعد تو بند کر دینا چاہیے, ایسے اتنا خرچہ ہوگا لوگوں کا. حاضی فکرۃ سیئہ, ہاں صحیح سوچ نہیں ہے. صحیح سوچ یہی ہے کہ کعبے کو بسایا جائے, حرمین کو آباد کیا جائے. خرچہ ہے تو بھائی اللہ نے دیا تو خرچہ کرو. کہ ساری پارکیں ویران ہو گئی کیا؟ سارے ریسٹورنٹ بند ہو گئے کیا؟ شادی حال ختم ہو گئے کیا؟ موبائل آنا بند ہو گئے؟ اب وہ آتے چھوٹے والے موبائل تو ایک سے ایک آ رہے ہیں, 4-4 لاکھ. ایک شادی کا خرچہ ایک موبائل میں ہو جاتا ہے. غریب کی شادی تو 2-4 لاکھ میں ہو جاتی ہے. موبائل کی جگہ پر شادی کرا دو. موبائل, گاڑیاں, ارے کروڑوں روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں بھائی پاکستان میں. نہیں وہ وہاں نہیں جائیں آپ. what a stupidity. کیا ہے یہ؟ ہاں اور کیا ہے یہ سوچ صحیح نہیں. کعبے کی عظمت اور وہاں کا شرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار, احترام اور محبت تقاضا کرتا ہے کہ وہاں جائیں, حاضری دیں یہاں. جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت آئے میرے پاس.
فرمایا نا کہ میری قبر کو عید مت بنانا سال کے سال. اس کی جو یعنی شرح ہے وہ کیا یعنی بزرگ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم سال کے بعد سال کے سال آیا کرو, جلدی جلدی زیارت کریں, یعنی جو ہے کیا کرو کہ میری قبر پہ جلدی جلدی آؤ. عید مت بناؤ, اس کو میلہ مت بناؤ کہ سال کے سال لگتا ہے. اور یہاں تو سال کو ہی منع کر رہے ہیں. سال کا کیا منع ہی کر رہے ہیں کہ اب جانا ہی نہیں ہے. اب یہاں تو پاکستان میں تو ہر سال ہی سیلاب آتے رہتے ہیں, یا کوئی اور چیز آ جائے گی کبھی. یہاں تو آتا رہتا ہے, کبھی ڈینگی آ گیا, کبھی دوسرا تیسرا کچھ آ گیا, آفات سماوی. کیا بات ہے جی.